قریت میں سے اس کی 5ویں کتاب شروعات کے ساتھ ہم اس کے 32ویں باب کی دوسری آیت آج کی ہماری مرکزی آیت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2 جمعہ گزرے اس میں ہم تعلیم کے تعلق سے جو ہے وہ سیکھ رہے کہ تعلیم کتاب مقدس کی تعلیم کی کتنی زیادہ کلیسیا کو ضرورت ہے۔ بغیر تعلیم کی کلیسیا کی جو شکل و صورت وہ بڑی عجیب بنتی چلی جا رہی ہے۔ قریت کی 5ویں کتاب اس کو پتہ ہے جس کا نام اس کا 32واں باب اس کی دوسری آیت ہے۔ اشارات کے ساتھ ہم اس آیت کو بڑے غور و خوض سے سنیں گے۔ خداوند کے کلام میں سے استثنا کی کتاب اس کا 32واں باب دوسری آیت ہے۔ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، میری تعلیم می کی طرح برسے گی، میری تقریر شبنم کی مانند دبکے گی، جیسے نرم گھاس پر فوار پڑتی ہو اور سبزی پر جھڑیاں۔ آمین آمین۔ آپ کے کلام کو پڑھا جانا سنا جانا آپ کے لیے باعث برکت ہو۔ شیف رکھیں۔ میرے ساتھ یاد رکھیے کہ بغیر تعلیم کے جسمانی اعتبار میں اگر ہم جائیں گے، جسمانی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ایک شخص جو تعلیم یافتہ نہیں ہے اس کے لیے زندگی کو گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر ہم کتاب مقدس کی تعلیم سے ناواقف ہوں، نہ بلند ہونا، آشنا ہوں، تو پھر جو ہماری مسیحی زندگی ہے یا جو ہم مسیح میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں بہت مشکل ہے۔ کہ جب تعلیم کا نہیں پتا تو پھر ہم انسانی کہی ہوئی باتیں، پرانے بزرگوں کی کہی ہوئی باتیں، ان کے فرسردہ خیالات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ وہ اپنے دور کے اندر اس وقت اچھی ہوں گی جب تک لوگوں تک کلام مقدس کی روشنی نہیں پہنچی۔ اگر آپ ان باتوں کو اور کلام مقدس کو اگر ساتھ رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بائبل مقدس کی تعلیم کیا ہے اور ان کی ان باتوں کے پیچھے تعلیم کیا ہے۔ تو یہاں پر بزرگ موسیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ کان لگاؤ ہے آسمانوں، میں بولوں گا اور زمین میری منہ کی باتیں سنیں۔ تو یاد رکھیے کہ جب ہم کلام سناتے ہیں، جب ہم بولتے ہیں تو یاد رکھیے کہ آسمان سنتے ہیں اور یہ زمین ہمارے منہ کی باتیں سنتی ہے۔ کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ جب عدالت ہوگی تو یہ بھی آپ کے برخلاف گواہی دیں گے۔ یہاں پر موسیٰ نبی کہتا ہے کہ میری تعلیم کس کی مانند، یہ کس کی طرح می کی طرح برسی، اور کہتا ہے کہ میری تقریر شبنم کی مانند، اور کہتا ہے کہ جیسے نرم گھاس پر فوار پڑتی ہے اور سبزی پر۔ تو تعلیم می کی مانند برسنی چاہیے۔ تعلیم یونانی زبان کے اندر اس کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ لفظ ڈیڈاسکو۔ ڈیڈاسکو جو لفظ ہے یونانی زبان کا، اس کے اندر صرف تعلیم کا مفہوم نہیں پایا جاتا بلکہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو جب آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کیا کرتا تھا تو یہ ذہن میں پہلے رکھ لیں کہ جب لفظ تعلیم آئے گا تو اس میں تعلیم و تربیت یہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اور اسی طرح عبرانی زبان کے اندر دیکھیں کہ میری تعلیم بھی کی طرح کیا کرے گی، برسے گی۔ تو صرف تعلیم کے اندر صرف انفارمیشن نہیں ہے کہ میں آپ کو بڑی اچھی اچھی باتیں بتا رہا ہوں، انفارمیشن نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر نجات کا، مخلصی کا، چھٹکارے کا، زندگی گزارنے کا، کہ کس ڈھنگ سے زندگی گزارنی چاہیے
تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ایک سانچے میں ڈالتی ہے. سو خدا کا بندہ موسیٰ کہتا ہے کہ میری تعلیم امی کی طرح برسے. تو جب امی برستا ہے تو اس مڈل ایسٹ کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر، یہاں پر جب ہم ہیں، یہاں پر آپ دیکھیں کہ جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر بارشوں کا سلسلہ ہوتا ہے، یہاں پر ان مہینوں کے اندر بارشیں ہوتی ہیں نہیں، اس طرح نہیں ہوتی، بلکہ یہاں پر جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس کے جو مہینے ہیں یا اس کی جو اوقات ہیں، ٹائمس کا بھی ڈفرنٹ ہے. سو یہاں کا ٹائم، یہاں کا موسم بالکل اسی طرح ہے جیسے اسرائیل کا ہے. تو موسیٰ کہتا ہے کہ میری تعلیم امی کی طرح برسے. اور تعلیم جو ہے یاد رکھیے، تعلیم ایسا نہیں ہے کہ پہلے تعلیم بنائی جائے اور پھر کتاب مقدس کی جو آیات ہیں وہ اس کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کی جائے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کتاب مقدس سے جو ہے وہ تعلیم بنتی ہے، کتاب مقدس سے تعلیم کو حاصل کیا جاتا ہے. یہاں پر موسیٰ میں کہتا ہے کہ میری تعلیم امی کی طرح برسے. تو جب تعلیم امی کی طرح برسے تو وہ تقریباً 5 کام کر سکتی تعلیم عیسائی نبی کا صحیفہ. وہاں پر ہمیں یہ 5 قسم کے کام جو ہیں وہ تقریباً نظر آتے ہیں. عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا 55واں باب چیپٹر 55 اس کی 10ویں آیت سے ہم 11ویں آیت تک دیکھیں گے. ہماری جو مرکزی آیت ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ میری تعلیم کس کی مانند ہے؟ کس کی طرح؟ می کی مانند، یعنی کہ بارش کی مانند برسے. اور تعلیم برستی چاہیے. لوگ تعلیم دینے سے ڈرتے ہیں، خاص طور پہ کتاب مقدس کی تعداد کم ہو جائے گی، لوگ چھوڑ جائیں گے. بھائی جنہوں نے چھوڑنا ہے وہ چھوڑنا ہے، جنہوں نے کلام پر عمل کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے، اس سے مت کریں. 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ یعنی کہ بارش اور برف، اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو کیا کرتی ہے؟ سیراب. سو بارش کا پڑنا، برف کا پڑنا، کیونکہ برف کی کچھ دیر بعد پانی بن جاتا ہے. کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے اور برف پڑتی ہے اور پھر وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو کیا کرتی ہے؟ سیراب کرتی ہے. اور اس کی شدابی اور رودگی کا باعث ہوتی ہے. یعنی کہ جب بارش پڑتی ہے تو وہ زمین کو سیراب کرتی ہے، پہلی چیز. دوسری چیز کہ وہ کیا کرتی ہے؟ اس کی شدابی. اور تیسری کا باعث ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے. سو موسیٰ کہتا ہے کہ میری تعلیم امی کی طرح برسے. تو جب تعلیم جو کتاب مقدس کی تعلیم ہے، تو یاد رکھیے کہ جب یہ دی جاتی ہے، جب یہ برستی ہے، جب یہ پڑتی ہے، تو سب سے پہلے جو کام یہ کرتی ہے وہ آپ کو سیراب کرتی ہے. اگر آپ کی زندگی کے اندر بنجر پن ہے، اگر آپ خداوند کو پھل نہیں دے رہے یا آپ کا دل خداوند کی طرف نہیں ہے، آپ اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، آپ ٹائم پاس کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اگر تعلیم دی جائے تو سب سے پہلی چیز وہ یہ کرتی ہے کہ وہ آپ کو سیراب کرتی ہے. اور دوسری چیز اور اس کی شداب. جب تک زمین سیراب نہ کی جائے اس پر شدابی نہیں آ سکتی، اس پر رودگی بھی جو ہے وہ نہیں آ سکتی. لکھا تھا کہ بونے والے کے بیچ اور کھانے والے کو کیا کرے؟ تو یہ تعلیم ہے کیا؟ تعلیم کس سے بنتی ہے؟ اگلی آیت کے اندر 11ویں آیت میں لکھا ہے، اوپر مثال دی ہے سائل نبی نے، کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے پھر وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے، اس
शताबी और रोटी का बायस होती है, ताकि होने वाले को क्या बीज और खाने वाले को रोटी। तो अगर हम इसे रूहानी मानी में लें, तो अगर हम रूहानी तौर पर कमजोर हैं, रूहानी तौर पर हमारा खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो मेरे अज़ीज़ों ये कलाम, ये तालीम जो है, जो खुदा के कलाम की तालीम है, वो आपको शराबी कर सकती है, वो आपको शताबी भी दे सकती है, वो आपको रोटी भी दे सकती है, और फिर होने वाले को बीज। तो बीज कलाम को ज़ाहिर करता है। अगर ये पीछे प्रोसेस कंप्लीट हो तो खुदा आपको अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और फिर आगे क्या है, और खाने वालों को रोटी। तो आप कलाम जो रोटी है रूहानी, वो आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, बशर्ते के बारिश तालीम आप तालीम याफ्ता तरीका है। उसी तरह यहाँ पर खुदा फरमा रहे हैं, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा। अगर बारिश काम किए बगैर वापस नहीं लौटती, बारिश का पानी जमीन पर काम किए बगैर वापस नहीं पानी ऊपर जाता, वो खराब बनकर वापस मिसाल दी गई है। उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, यानी कि अगर मेरा कलाम हासिल होगा, अगर मेरा कलाम तालीम की सूरत में दिया जाएगा, तो वो शराब भी करेगा, शताब भी करेगा, रोटी भी बख्शेगा, बीज भी देगा, और फिर रोटी भी देगा। उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है तो वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा। तो खुदा जब अपने कलाम को नाजिल करता है, खुदा का कलाम जब उसके मुंह से निकलता है, जिस मकसद के लिए, जिस इरादा के लिए इस रूह ज़मीन पर अपने कलाम को नाजिल फरमाता है, खुदा का कलाम इस रूह ज़मीन पर उसको पूरा करके वापस लौटता है। आगे जो पढ़ के लिखा है, तो वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा। तो खुदा का कलाम कभी भी बेअंजाम खुदा के पास वापस नहीं जाता, बल्कि जिस काम के लिए उसे भेजता है उसको सर अंजाम दे, वो उसको सर अंजाम देकर वापस लौटता है। बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे क्या करेगा, पूरा करेगा, और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा क्या होगा, हम क्या से वाकिफ हैं काफी। ज़बूर में लिखा हुआ है, ज़बूर में लिखा हुआ है कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर क्या करता है, उनके दुखों से उनको रिहाई देता है, वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है। तो याद रखिए कि कलाम की तालीम इंतहाई ज़रूरी है। मूसा कहते हैं कि मेरी तालीम मी की तरह, हम तालीम को मी की तरह नहीं कर सकते। डर डर कर, खौफज़दा होकर हम तालीम देते हैं। कलाम बहुत ज़्यादा अहमियत है। ऐसा दिखाने से ज़बूर 138 और उसकी दूसरी आयत मिल गई थी सबको। ज़बूर 138 उसकी दूसरी आयत है, क्या मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुक करके सिजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का, क्योंकि वजह क्या है, क्योंकि तूने अपने कलाम कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। तो ये जो लफ्ज ज्यादा है, याद रखिए कि ये बाइबल मुकद्दस के असल मतन के अंदर नहीं है। ऐसा नहीं कि खुदा ने अपने कलाम को अपने नाम से ज्यादा अजमत दी है, इब्रानी मतन के अंदर ऐसा नहीं है।
इब्रानी मतलब के मुताबिक ये है क्योंकि तूने अपने नाम और अपने कौल को, यानी कि तूने अपने नाम को और अपने कलाम को हर दूसरी चीजों पर, जितनी चीजें बनाई हैं, हर शय पर लिखा है फौकियत बख्शी है। यानी कि खुदावंद का नाम और खुदावंद का कलाम, इन दोनों को जितनी चीजें खल्क की हैं उन पर ज्यादा फौकियत है, उन पर फजीलत रखते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि तूने अपने नाम से ज्यादा अपने कलाम को कसमत दी है। खुदा कभी भी अपने नाम से ज्यादा अपने कलाम को अजमत अगर देता है तो इसमें फिर एक कंपैरेटिव चीज हमें नजर आ रही है, यानी कि खुदा ने अपने नाम से यानी अपने से ज्यादा अपने कलाम को नहीं। खुदा का कलाम और खुदा की जात एक है, और खुदा का कलाम जो है, खुदा का कलमा जो है वो कौन है? यीशु। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह जो है वो बाप से, हमारे उर्दू तर्जुमे के अंदर लफ्ज़ ज्यादा जो है इस्तेमाल का ये असल इब्रानी मतन के अंदर नहीं है, बल्कि उसका तर्जुमा है कि तूने अपने नाम को, अपने कलाम को हर बनाई हुई, हर खल्क की हुई चीज से ज्यादा असमत दी है। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं कि मूसा भी तालीम पर जोर देता है। लास्ट फ्राइडे हमने सीखा कि अय्यूब नबी ने भी तालीम के ताल्लुक से उसने अपनी किताब के अंदर लिखा, और फिर अमसाल में से हमने देखा कि उनका फरमान चिराग है और तालीम क्या है? नूर है। और अगर हम यशायाह नबी की सिफरी के अंदर आए, बल्कि पहले ज़बूर में आते हैं, तो हम कुरैश में से, नबियों के सिफों में से, फिर ज़बूरों में से जो है हम तरतीब से देखते हैं, फिर हम नया नामा में आएंगे। ज़बूर 32 पर साथ निकालें। ज़बूर 32 की 8वीं आयत। सो तालीम खुदावंद अगर देता है किसी वजह से देता है, उसको भी पर्पस, अगर उसका कलाम नाज़िल होता है तो किसी मकसद के लिए नाज़िल करता है। तो ज़बूर 32वां और उसके 8वें आयत में लिखा है, मैं तुझे तालीम दूंगा। ये खुदावंद का फरमान है, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। जब तालीम नहीं दी जाए, किताब मुक़द्दस की जब तालीम नहीं दी जाएगी तो आप किस तरह सोच सकते हैं आप उस राह पर चल रहे हैं? ठीक है कि मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। सो खुदा का कलाम में जो तालीम पाई जाती है, खुदा का कलाम जो तालीम देता है, अगर वो ना दी जाए तो आपको नहीं पता कि आप किस राह पर चल रहे हैं। तो किताब मुक़द्दस फरमाती है कैसी बहुत सी राहें हैं जो इंसान को बिल्कुल सीधी मालूम होती है, लेकिन उसकी इंतहा में क्या है? तो जो राह किताब मुक़द्दस बताती है, जो राहें किताब मुक़द्दस बताती है, उस पर चलना जरूरी है। यीशु मसीह ऐसे ही शरीयत को नहीं कहता कि मेरे पीछे हो, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। याद रखिए कि जो शख्स आपको तालीम दे रहा है, यहाँ पर खुदावंद खुद फरमाता है कि मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर। याद रखिए कि मैं यहाँ पर जिनको तालीम देता हूँ, मेरी नजर उन पर है। मैं उनको देखता हूँ कि जिनको मैं तालीम देता हूँ वो तालीम पर कितना चलते हैं। तो हम ज़बूर की किताब में जब हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद खुद फरमाता है कि मैं तुझे तालीम दूंगा। फिर जब नबियों की सहीफों के अंदर हम आते हैं तो मेरे साथ निकालें यशायाह नबी का सहीफा, उसका कौन सा चैप्टर हमने पहले पढ़ा? उससे पीछे चलेंगे 54। हम अगर तो नई सिरे से पैदा हो चुके हैं,
اگر ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ جو کلام سے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، لیکن تیرے سب فرزند خداوند سے کیا ہوں گے؟ دیر میں آئے جب میں باپ کی دیر میں آئے کہ تیرے سب فرزند خداوند سے تعلیم پائیں گے اور تیرے فرزندوں کی سلامتی۔ یاد رکھیے اگر ہم تعلیم نہیں پاتے تو ہم جتنی مرضی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، ملک کی سلامتی کے لیے، شہر کی سلامتی کے لیے، دیہات کی سلامتی کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، جتنی مرضی یہاں پر ہم گھٹنے ٹیک کر دعائیں کرتے رہتے ہیں، اپنے رومز میں کرتے رہتے ہیں، اپنے چرچز میں کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تیرے سب فرزند خداوند سے تعلیم یافتہ یا تعلیم پائیں گے اور تیرے فرزندوں کی سلامتی کیا ہوگی؟ لوگ تعلیم کو پانا، کتاب مقدس کی تعلیم پانا، کیا بائبل اسٹڈی لے کر بیٹھ جاتے ہیں، وائس میں تعلیم دی جاتی ہے۔ آگے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یسوع مسیح کیا کرتا تھا۔ تو موسیٰ کی تعلیم پر جب زور دیتا ہے کہ میری تعلیم می کی طرح برسے گی، ایوب نبی بھی کہتا ہے کہ تعلیم پانے سے دن اور برس، دن بھی پابندی میں گزریں گے اور برس کی خوشحالی میں گزریں گے، تعلیم کے سبب سے۔ اور موسیٰ کے بعد یسایا نبی بھی یہی کہتا ہے کہ تیرے سب فرزند خداوند سے کیا ہوں گے؟ تعلیم پائیں گے اور تیرے فرزندوں کی سلامتی کیا ہوگی؟ اگر آپ کامل سلامتی چاہتے ہیں، مکمل سلامتی چاہتے ہیں، پوری سلامتی چاہتے ہیں تو تعلیم پائیں اور کتاب مقدس کی تعلیم پائیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے توریت میں سے دیکھا، ہم نے زبوروں میں سے دیکھا اور پھر ہم نے نبیوں کے صحیفوں میں سے دیکھا۔ اب ہم آئیں گے نئے عہد نامہ کے اندر۔ ویسا نکالیں یوحنا رسول کی انجیل، مقدس یوحنا رسول کی انجیل کے 7ویں باب پر ہم آئیں گے، اور اس سے پہلے لوکا رسول کی انجیل اس کا 3 باب، اس کی 23ویں آیت ہے۔ آپ سب پہلے لوکا کی انجیل میں آئیں گے، ساتھ میں یوحنا کی انجیل کو بھی نکال کرتے ہیں۔ 3 باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، چلیے سر، لوکا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، جب یسوع کون جب یسوع خود کیا کہہ رہا تھا؟ قریباً کتنے برس کا تھا؟ ٹھیک ہے، قریباً، تقریباً نہیں ہے، تقریباً سے مراد اندازاً ہوتا ہے، قریباً کا مطلب ہوتا ہے کہ 30 برس کے قریب تھا، قریباً۔ جب یسوع خود تعلیم دینے لگا، قریباً کتنے برس کا تھا؟ 30 برس کا تھا۔ تو میں نے اسٹارٹ میں، شروع میں، آغاز میں نے بتایا تھا کہ یونانی لفظ ڈیڈاسکو جو استعمال ہوتا ہے، اس میں تعلیم اور ساتھ میں کس کا؟ تربیت کا مفہوم جو پایا جاتا ہے۔ جب یسوع خود تعلیم دینے لگا، قریباً کتنے برس کا تھا؟ 30 برس کا۔ بھی آتے ہیں یوحنا کی انجیل ساتھ میں چلتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی عید تھی، عید قیام۔ یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے اگر ہم دیکھیں، 7:14 یوحنا کی انجیل لکھا ہے، جب عید کے آدھے دن کیا ہو جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسوع ہیکل میں جا کر کیا کرنے لگا؟ تعلیم دینے لگا۔
پر یہودیوں نے تہجد کر کے کہا کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کا علم ہو گیا. یہودی اس چیز پر حیران تھے. پر یہودیوں نے تہجد کر کے کہا کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کا علم ہو گیا. یسوع نے جواب میں ان سے کہا، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، ان سے یہودیوں سے ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں، میری تعلیم میری نہیں. مجھے بھی یہاں پر کافی لوگوں نے جو ہے وہ کیا کہ یہ آپ کیا بتاتے ہو، کیا سناتے ہو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ میری تعلیم نہیں ہے، یہ کتاب مقدس کی تعلیم ہے. یسوع مسیح نے فرمایا، یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے. میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی. اور یسوع مسیح کو کس نے بھیجا؟ باپ نے. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی. اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے، اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں. اگر کوئی تعلیم پر چلنا چاہے، ہمیں پتا ہے کون صحیح تعلیم دیتا ہے کتاب مقدس کی اور کون غلط دیتا ہے. ہم بچے نہیں ہیں، کافی نہیں، ہمیں سب پتا ہے. ہم اس کی تعلیم پر چلنا نہیں چاہتے، کلام کی تعلیم پر چلنا نہیں چاہتے، اس لیے ہم اس تعلیم کو قبول نہیں کرتے. یسوع نے یہودیوں سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے. اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے ہے. ہاں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں جو تعلیم دیتا ہوں وہ میں اپنی طرف سے دیتا ہوں یا خدا کی طرف سے دیتا ہوں، تو آپ کتاب مقدس کو چیک کریں. یہ ہر ایک کلیسیا کے ممبر کا حق ہے کہ وہ خادم کو چیک کرے کہ آیا جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کتاب مقدس کے مطابق ہے کہ نہیں. جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے کہ نہیں. آگے بڑھتے ہیں. پڑھ سکتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 18واں باب. یوحنا کی انجیل، یوحنا کے خطوط اور یوحنا عارف کا مقاشفہ، اس میں سے ہم تعلیم کی بابت جو اچھے سیکھ رہے ہیں. 18ویں باب پہ آتے ہیں. یوحنا کی انجیل کے 18ویں باب میں اس کی 19ویں آیت سے اگر ہم دیکھیں، ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں متی کی انجیل میں نہیں گیا، مختصراً آپ کو یہ بتا دوں کہ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ یسوع تمام غریب میں پھرتا تھا. بلکہ اس کو دیکھ ہی لیتے کیونکہ پتا نہیں کہ تیرا میں ٹائم ملے گا. مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 4واں باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، 4:23 متی کی انجیل لکھا ہے، یسوع تمام غریب میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں بالکل سب. اور یسوع تمام غریب میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو کیا کرتا تھا. مجھے نہیں پتا کہ آپ جب کتاب مقدس پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جس ترتیب سے رسول نے لکھا ہے آپ اس پر غور کرتے ہیں کہ نہیں. یہاں پر خوشخبری کی منادی پہلے نہیں لکھی گئی، بیماری کا ذکر پہلے نہیں لکھا گیا، کمزوری کا ذکر پہلے نہیں لکھا گیا. اگر آپ متی رسول کو دیکھیں وہ ترتیب جو تھی یسوع مسیح کی خدمت کی جو ترتیب تھی، لکھا ہے یسوع تمام غریب میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں کیا کرتا رہا؟ تعلیم. فرسٹ تعلیم، ڈاکٹرین. یسوع عبادت خانوں میں سب سے پہلے تعلیم دیتا.
اور اس کی 35 میں لکھا یسوع کی بات ہوتی ہے۔ یسوع قریب 21 برس کا جب تعلیم دی اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں بیماروں کو اچھا کرتا رہا۔ بھائی تعلیم سب سے پہلے ہے، بغیر تعلیم کے کچھ نہیں ہے۔ بغیر تعلیم کے آپ منافی نہیں کر سکتے، بغیر تعلیم کے آپ یہ جج نہیں کر سکتے کہ شخص جو شفا دے رہا ہے، جو کمزوریوں کو دور کر رہا ہے، یہ خدا کی طرف سے کر رہا ہے یا ابلیس کی طرف سے کر رہا ہے، اگر آپ کو تعلیم کا نہیں پتا۔ بغیر تعلیم کے آپ نہیں روح کو آزما سکتے کہ آیا یہ خدا کی قدرت سے سب کچھ کرتا ہے یا ابلیسی قوتوں سے کرتا ہے، جب تک آپ کو تعلیم کا نہیں پتا۔ اور یسوع کے بارے میں لکھا ہے اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا۔ تو یسوع مسیح کی جو خدمت تھی اس میں تعلیم فرسٹ پریورٹی تھی۔ اور آج ہمارے مسیحی خادموں نے شفا 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 وہ بھی ضروری ہے، لیکن ہر ایک چیز ترتیب سے ہونی چاہیے۔ پہلے تعلیم، پھر خوشخبری کی مناجات، پھر بیماریوں سے شفا اور پھر کمزوریوں سے۔ تو یسوع مسیح کی خدمت کا جو پیٹرن تھا، جو طریقہ کار تھا، وہ سب سے پہلے تعلیم تھی۔ اگر آپ کی تعلیم درست ہے تو یاد رکھیے کہ آپ کی مناتی بھی درست ہے۔ اگر آپ کی تعلیم کتاب مقدس کی تعلیم نہیں ہے تو آپ کی مناتی، آپ کی تبلیغ، آپ کا پرچار کرنا وہ بھی آپ کی غلط تعلیم کے مطابق ہے۔ تو یسوع مسیح عبادت خانوں میں جاتا تھا اور کیا دیتا تھا؟ جی تعلیم دیتا تھا۔ اب آتے ہیں یوحنا کی انجیل کے اندر، اس کے 18ویں باب کی جو یاد ہے، تھوڑا سا برداشت کیجیے گا۔ 18ویں باب کی شاید لکھا ہے جب یسوع مسیح کو پکڑوا دیا گیا، یسوع مسیح اس دور کا جو سردار کاہن تھا، جو ہیکل میں سب سے اونچے مرتبے میں جو شخص تھا، جس کے نیچے کئی کاہن تھے، کئی لاوی تھے۔ اب جب یسوع مسیح کی پیشی ہوتی ہے تو لکھا ہے 18ویں باب کی 19ویں آیت کے اندر، پھر سردار کاہن نے جو یہودیوں کا سب سے بڑا سردار کاہن تھا، چیف پریسٹ تھا، پھر سردار کاہن نے یسوع سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی بابت پوچھا۔ وہ یسوع مسیح عبادت خانہ میں جاتا تھا، تعلیم دیتا تھا۔ یسوع مسیح جھیل کے کنارے جاتا تھا، تعلیم دیتا تھا۔ یسوع مسیح کشتی میں بیٹھتا تھا، تعلیم دیتا تھا۔ تعلیم اتنی ضروری تھی۔ یہاں پر پھر سردار کاہن نے یسوع سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی بابت پوچھا۔ جب تعلیم دی جاتی ہے تو آپ شاگرد بناتے ہیں۔ یسوع نے اسے جواب دیا کہ میں نے دنیا سے علانیہ باتیں کی۔ سو تعلیم کے لیے آپ کی جو تعلیم ہے وہ علانیہ آپ بولیں۔ مجھے یہاں پر یہ چوتھا سال ہے، 60 میں مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ باپ اور بیٹے اور قدس کی بہت بات کرتے ہیں، لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے، آپ صرف یسوع کے بارے بتایا۔ میں نے بولا آپ کو سمجھ ہے؟ شخص کا آگے سے وہ بند تھا کیونکہ شخص کی تعلیم غلط ہے، اور غلط تعلیم تھی اور ہے۔ میں نے اگر تعلیم دی نہیں جائے گی تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کہتے ہو کہ باپ اور بیٹے روح القدس کی بات نہ کرو، صرف یسوع کی بات کرو۔ میں نے کہ یسوع نے باپ کی بات کی، یسوع نے روح القدس کی بات کی، جو بات یسوع نے نہیں چھوڑی وہ میں کیسے چھوڑوں؟ میں اس کا شکل ہوں۔ تو یہاں پر سردار کاہن جو بڑا ہے وہ یسوع مسیح کو، یسوع مسیح اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی بابت جب وہ پوچھتا ہے، اور یسوع مسیح نے جواب دیا کہ میں نے دنیا سے علانیہ باتیں کی۔ میں نے ہمیشہ عبادت خانوں اور ہیکل میں جہاں سب یہودی جمع ہوتے ہیں کیا دی؟ تعلیم دی اور پوشیدہ۔ سو تعلیم جو ہے وہ پوشیدہ نہیں رکھی جاتی۔ سو ایسے خادم دین کو پہچانے جو کہتے ہیں تعلیم کو مخفی رکھو، پوشیدہ رکھو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی تعلیم غلط ہے۔
اور باپ اور بیٹے اور جس کی تعلیم ٹھیک ہے. سوائے ایک حوالہ پڑھتے ہیں متی کی انجیل. میں یہاں پہ اس کو کلوز کروں گا کیونکہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے. اور نیکسٹ جو جمعہ ہوگا پھر صاحب کیا کہتے ہیں اس میں ہم اس کو تھوڑا آگے لے کر چلیں گے. متی کی انجیل کے 28ویں باب میں جب ہم آتے ہیں جو نیکسٹ جمعہ ہوگا اس میں ہم رسولوں نے یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے جن کو یسوع مسیح نے رسول مقرر کیا ان کی جو کتب ہیں ان کے جو خطوط ہیں ان میں سے جو ہے ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے تعلیم پر بھی زور دیا کہ نہیں دیا. جیسا میرا ذہن کو آج خراب ہے میں تعلیم پر زور دے رہا ہوں. ان چیزوں کو بھی ہم دیکھیں گے. یسوع مسیح جب آسمان پر جاتا جسمانی طور پر وہ اپنے شاگردوں سے اپنے لوگوں سے جدا ہو رہا ہے. متی 28ویں باب کے رسول میں ایسے دیکھیں تو لکھا ہے اور کتنے 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا. ایک نے سمجھداری بہت زیادہ کی, اس کو اس کی بہت فکر تھی. جو کچھ یسوع مسیح کی منسٹری کے اندر خدمت کے اندر ہدیے دائیں چندے جو آتے تھے بائبل بتاتے ہیں اس میں سے کیا کرتا تھا کس کی خاطر اپنے پیٹ کی خاطر. کتاب مقدس یہ بتاتی ہے کہ جب اس نے اپنے آپ کو مارا اس نے سوسائڈ کیا خودکشی کی اس نے تو پھر اعمال کی کتاب بتاتی ہے اس کا پیٹ. بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتے ہیں کچھ ایسے خادم یا بہت سے ایسے خادم بھی ہیں جو پیٹ کے خادم ہیں. اس پر لوگ الزام لگاتے ہیں جس نے دعائیاں چندے شکر گزاریاں بند کر دی. میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اچھا کیا میں بند کر دیا تاکہ آپ کو امتیاز کے فرق خادم میں جو پتہ چل سکے کہ پیٹ کے خادم کون سے ہیں اور کتاب مقدس کے خادم کون سے ہیں. یہاں پر لکھا ہے وہ 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا اور انہوں نے اسے دیکھ کر کیا کیا سجدہ کیا مگر بعض نے یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا آسمان اور زمین کا تھوڑا سا اختیار کل اختیار. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. تجھے موج کرو. اگر ہم اس کے شاگرد ہیں اس نے ہمارے سپورٹ میں رسول کو کام کیا. یہاں پر شاگردوں کی بات ہو رہی ہے. ہم اس کے شاگرد ہیں. میں نے کبھی یہاں پہ میسج دیا تھا کہ ہر مسیحی جو ہے وہ شاگرد نہیں ہے. یہ بات غور سے سنیے گا. ہر شخص جو اپنے آپ کو مسیحی کہتا ہے وہ شاگرد نہیں. ایسا ہے ہم اپنے آپ کو اپنے آپ مسیحی کہتے ہیں لیکن ہم کتاب مقدس کے شاگرد نہیں ہیں. یہ حقیقت یاد رکھیے. ہر شخص جو اپنے آپ کو مسیحی کہتا ہے وہ شاگرد نہیں ہے. یاد رکھیے جو شاگرد ہے جو کیا ہے شاگرد ہے یاد رکھیے کہ وہی مسیحی ہے. ہر مسیحی شاگرد نہیں ہے. آج لوگ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں لیکن وہ مسیح کی تعلیم کو قبول نہیں کرتے. اس کے شاگرد نہیں ہے. جیسی وہ تعلیم دیتا ہے اس پر وہ نہیں چلتے. وہ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں شاگرد نہیں ہے. یاد رکھیے کہ جو شاگرد بن جاتا ہے وہ مسیحی ہے. یہ بتاتی ہے کہ شاگرد پہلے انطاکیہ میں کیا کہلائے جاتے ہیں مسیحی. آج ہم مسیحی ہیں لیکن ہم شاگرد نہیں ہیں. یسوع مسیح یہاں پر کہہ رہا ہے اپنے شاگردوں کو یہ کہہ رہا ہے. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کتنا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. پس تم جا کر سب قوموں غیر قوموں کی سب قوموں. بہت سے لوگ اس کو کوشش کرتے ہیں غیر قوموں. یہاں پہ غیر قوموں لفظ نہیں ہے.
कलाम सुनाता है उस पर गौर कीजिए, जबकि बात करता है उस पर गौर कीजिए। यहाँ पर गैर कौमों ने लिखा, यहाँ पर लिखा है बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। क्या करो? क्या बनाओ? शागिर्द। और उनको बाप और बेटे और कुदस के नाम से करो बैप्तिस्मा। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। आज हम पैदाइशी मसीह कहलाते हैं लेकिन शागिर्द नहीं। याद रखिए जो शागिर्द है वही मसीह है। यीशु मसीह ने यहाँ पर ये नहीं कहा कि जब आप उसको बपतिस्मा देते हो आप उसको मसीह करते हो, नहीं। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और कुदस के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो। और उनको ये तालीम ना दो, बाप और बेटे और कुदस में बपतिस्मा दे दो और उनको क्या लिखा है? और उनको ये तालीम दो। यानी कि अगर बपतिस्मा बाप और बेटे और कुदस के नाम से दे रहे हो तो फिर तालीम भी बाप बेटे और कुदस की दो। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको मशवरा दिया है। नहीं जी, मशवरा दिया है। हुक्म और मशवरे में फर्क पता है? हुक्म लाजिम है, हुक्म की तामील लाजिम है। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो याद रखिए यीशु मसीह मेरे अजीजों उनके साथ है जो उससे तालीम पाते हैं, उसके शागिर्द बनते हैं, जो बाप और बेटे और कुदस के नाम से बपतिस्मा लेते हैं और उनको इसकी तालीम दी जाती है। और उन सब बातों पर जो मसीह यीशु कह कर गया और शागिर्दों ने लिखी हम तक पहुंचाई, उन पर अमल करते हैं। याद रखिए कि यीशु मसीह का उनके साथ वादा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे क्या साथ हूं।